بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم واللہ اصلہ الہ فوزبت الحمزہ وعوض عنہ الالف واللام. لفظ اللہ کے بارے میں کہ اس کی اصل کیا ہے، بہت سے اقوال ہیں. مصنف نے 4-5 قول یہاں ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے اصل اس کی، تو یہ قول وہ بھی ہے جس کو آخر میں بیان کیا ہے کہ اس کی اصل اللہ ہے، سریانی زبان میں ایک تعریب ہوئی، اور راجہ یہی ہے کہ عربی ہے. اب عربی ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ الہ الہتن سے بنا ہے، دوسرے الہ بمعنی تحیرہ سے لیا گیا ہے، تیسرے الہ بمعنی فزع سے لیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی اصل ولا ہے بجائے الہ کی ولا، اور واو کو حمزہ سے بدل دیا ہے، جیسے وشاہن میں وعاون میں واو کو حمزہ سے بدل کر کے اعاون شاہن کہا جاتا ہے. تیسرے ہے کہ لا اس کی اصل ہے، لاہ یلیہ لاہن اور لاہن. کہتا یہ کہ یہ ابتداءً ہی عالم ہے اور کسی اصل سے نہیں لیا گیا ہے. مصنف کے نزدیک جو مختار ہے وہ یہی ہے کہ اصل تو الہ ہے، بعد میں غلبہ کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا. واللہ اصل الہ، اور لفظ اللہ اس کی اصل الہ ہے، تو الہ میں سے حمزہ حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں الف لام لایا گیا. زمخشری نے کشاف میں یہ بیان کیا کہ اس کی اصل الہ ہے، تو اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ الہ ہے تو حمزہ حذف کیا گیا، پھر الف لام تو پہلے ہی سے موجود ہے، عوض ملانے کیا مطلب؟ اس لیے مصنف نے اس کو چھوڑ کر کے سیدھے یہ کہا کہ الہ اس کی اصل ہے، شروع کا حمزہ حذف کر دیا گیا، پھر حرف تعریف اس کے عوض میں لایا گیا، اور اسی لیے یا اللہ قطع کے ساتھ کہا گیا. جب کوئی معرف باللام ہوتا ہے تو اس کے اوپر حرف ندا براہ راست داخل نہیں ہوتا، جیسے یر رجل یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایہا کو واسطہ بنائیں گے یا ایہا الرجل کہا جائے گا، مگر یا اللہ کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ال ہے تو یہ ال کہیں تو حمزہ وصل بنتا ہے، جیسے واللہ باللہ للہ میں وہ گر جاتا ہے، اور کہیں یہ خالص عوض کے لیے ہے. تو ندا میں جو ہے یہ خالص عوض کے لیے ہے. جو خالص عوض کے لیے ہے تو اب یہ معرب باللام کی طرح نہیں ہوا کہ یا اس پر داخل نہ ہو سکے، یہ محض عوض کے لیے مانا گیا، اس لیے حرف ندا یا اس پر داخل ہوتا ہے اور یا اللہ کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ کی اصل الہ ہے، لیکن لفظ اللہ یہ معبود برحق کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی اصل جو الہ ہے یہ اصل میں یہ اصل وضع میں ہر معبود کے لیے، ہر معبود پر واقع ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے بولا جاتا. شروع میں یہ تھا، پھر اس کے بعد معبود برحق کے لیے غالب ہو گیا. اب یہ مشتق ہے تو غیر مشتق ہے، جو مشتق مانتے ہیں تو اب اس کی اصل کیا اشتقاق کس سے ہے تو اس کو ذکر کیا. تو ان کے نزدیک مختار یہ ہے کہ الہ الہتن و الوہتن و الوہیتن، تو الہتن عبادتن کے وزن پر، الوہتن عبودتن کے وزن پر، اور الوہیت عبودیت کے وزن پر مصدر، اور الہ فتح کے وزن پر. اس سے مشتق ہے عبدہ کے معنی میں، اور اسی سے اللہ بمعنی تعبدہ اور استعلہ بمعنی استعبدہ، اور قیلہ سے بیان کیا ہے. تو مصنف کے نزدیک جو قول ضعیف ہوتا ہے اس کو قیلہ سے ذکر کرتے ہیں. کہا گیا کہ الہ بمعنی تحیرہ سے لیا گیا ہے. اب مناسبت کیا ہے؟ پہلے معنی کی مناسبت تو ظاہر ہے کہ الہ سے لیا گیا، اس کے معنی بات کرنا، اور الہ جو ہے وہ معنی معلوم ہے، جیسے کتاب معنی مکتوب، تو معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے. اور الہ معنی تحیرہ، تو اس کی وجہ بیان کی کہ اس لیے
کی عقلیں اس کی معرفت میں حیرت زدہ ہیں. اس کو قیلہ سے ذکر کیا ماں باپ کے اقوال کو بھی، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مادہ اشتقاق فاعل کے ساتھ قائم ہے، تو حیرت زدہ ہونا یہ الہ کے ساتھ تو قائم نہیں ہے، خلق کے ساتھ قائم ہے، حق کے ساتھ قائم نہیں ہے. اور معبود ہونا یہ تو الہ کے لیے ہے، تو اس وجہ سے سب کو قیلہ کے تحت ذکر کیا ہے. اس لیے کہ عقلیں اس کی معرفت میں حیرت زدہ ہے. یا الہ تو الہ فلان بمانا سکن تو الہ سے، میں نے فلاں سے قرار اور سکون حاصل کیا. اب اس کی مناسبت وہی ہے کہ وہ سکون حاصل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ قلوب اس کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور روحیں اس کی معرفت سے سکون پاتی ہیں، قرار پاتی ہیں. یا الہ بمانا فزع من امر نزل علیہ سے لیا گیا ہے. فزع افزع کو گھبرانا، خوفزدہ ہونا، خوفزدہ ہوا ایسے معاملے سے جو اس پر نازل ہوا. اور آلہ غیرہ بمانا اجارہ، جیسے افزع کسی کی پناہ دینا اور فزع گھبرا جانا. تو آلہ غیرہ کو مانا اجارہ، اس کو پناہ دی. اب مناسبت کیا ہے؟ اس کو کہا کہ عائز پناہ لینے والا اس کی طرف پناہ لیتا ہے، وہ یعنی الہ کی طرف پناہ لیتا ہے، اور وہ اس کو پناہ دیتا ہے حقیقتاً یا اس کے خیال میں. یعنی الہ برحق ہے تو حقیقتاً پناہ دینے والا ہے، اور الہ باطل ہے تو عابد کے گمان میں وہ پناہ دینے والا ہے. اور من الہ الفصیل، الہ نہیں بلکہ الہ الفصیل اذا اولیا بامہ، اولیا یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، شیفتہ ہونا، اور فصیل کے معنی اونٹ کا بچہ. تو الہ الفصیل سے جبکہ اپنی ماں پر شیفتہ ہو. اب مناسبت کیا ہے؟ ذل عباد و مولعون، یہ اس مفعول استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ بندے اس کی طرف سختیوں میں گریہ زاری پر شیفتہ ہیں، شیدا ہیں. یہ تو سب اس میں مادہ وہی لیا گیا الہ یا الہ، الف لام ہے. اب دوسرا قول کیا ہے؟ تو یا یہ کہ یہ والہ بمانا تحیرہ و تخبطہ عقلہ سے لیا گیا ہے، اور اس کی اصل تھی ولا، حیرت زدہ ہونا، عقل کا خبط میں ہونا. اس کی اصل تھی ولا، تو واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو الہ ہوا. حمزہ سے کو بدلا گیا اس لیے کہ واو کے اوپر کسرہ ثقیل ہے، جیسے کہ ضمہ ثقیل ہے وجوہ میں، تو اس کو وجوہ کر دیا جاتا ہے. تو جب واو ولا کے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو الہ کہا گیا، جیسے کہ وعاون میں اعاون اور وشاہن میں اشاہن. اس قول کو یہ بات رد کر دیتی ہے کہ اس کی جمع آلہہ آتی ہے نہ کہ اولیہا، اور جمع تکثیر اسما کی اصل کو ظاہر کرتی ہے. تو اولیہا جمع آتی تو معلوم ہوتا کہ ولا اس کی اصل تھی، لیکن آلہہ جمع آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ولا اس کی جمع نہیں ہے، اس کا واحد نہیں ہے. اور کہا گیا کہ اس کی اصل لا ہے، جو لاہ یلیہ لیہن کا لاہن و لاہن کا مصدر ہے. تو لاہ یلیہ لیہن، لاہن یہ دونوں مصدر ہیں، اس کا مصدر ہے لا بھی، اس کا معنی ہے احتجبہ و ارتفاع، پوشیدہ ہونا اور بلند ہونا. اور یہ بات اب مناسبت کیا ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے وصف ثابت ہے کہ وہ پوشیدہ بھی ہے، بلند بھی ہے. تو ان دونوں کو ذکر کیا کہ وہ نگاہوں کے ادراک سے پوشیدہ ہے اور ہر چیز سے بلند ہے، اور ایسی چیز سے جو اس کے اشارہ نہیں ہے. تو لا اس کی اصل ہے، اس پر شاہد ہے شاعر کا یہ قول. کہل فتن من ابی رباحی، با کے ساتھ اور را کے فتح کے ساتھ رباح، یسمعها لاہ الکبار. یہ عائشہ کا شعر ہے. عائشہ کا نام میمون بن قیس ہے، اور ابو رباح یہ ایک شخص تھا جس کا نام حسن بن عمرو بن بدر، یہ بنی زبیعہ کا تھا. اس نے بنی سعد بن ثعلبہ کے کسی شخص کو مار ڈالا. تو بنی سعد نے دعویٰ دائر کیا اور کہا گیا تو قسم کھاؤ
بت کے سامنے کہ تم نے نہیں مارا ہے، یا یہ ہے کہ دیت دو. تو ابو ربا نے قسم کھا لی کہ میں نے نہیں مارا ہے. پھر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا تو اس کو قتل کر دیا. تو یہ مسئلہ جاری ہوگی کہ حلفتن من ابی ربا، جیسے ابو ربا کی قسم بھی کھائی، اب کام بھی نہیں چلا. تو اب اس میں استشہاد اس سے ہے کہ یہ اسماؤہا بعد میں ہے یہ شدوہا لاہ القبارو. جیسے ابو ربا کی قسم، حلفہ یا حلف قسم کھانا، حلفہ اسی سے اس میں مدد ہے. جیسے ابو ربا کی قسم جس کو اس کا بڑا معبود سن رہا ہے، تو لا استعمال کیا معبود کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ کی اللہ کی اصل لا ہے. وقیل علم لذات المخصوصہ، اور کہا گیا کہ اس کی مخصوص ذات کا اصل ہی سے علم ہے. یہ قول امام محمد بن حسن شیبانی، امام شافعی، ایسے امام الحسن عشری اور ان کے اصحاب، امام خطابی، امام الحرمین، امام غزالی، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے اختیار کیا. اور نحویوں میں سے خلیل، سیوہ، مازنی، ابن کیسان، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ لفظ عربی ہے اور اصل ہی سے یہ علم ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی ہے، حکایت بھی ہے. ابن جماع نے حکایت کی کہ امام الحسن عشری کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ رب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ بخشش ہو گئی. اور کس بات پر بخشش ہوئی؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ میں لفظ اللہ کے عالم ہونے کا قائل تھا. اور اگر یہ مانا جائے جیسا کہ مصنف نے کہا ہے کہ اصل میں وصف تھا، پھر بعد میں غلبہ کی وجہ سے عالم ہو گیا، تو یہ لازم آئے گا کہ اصل وضع میں باری تعالیٰ کے لیے کوئی عالم نہیں. حالانکہ تمام چیزوں کے لیے جو بھی اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ساری صفات اس کی جاری ہوتی ہیں. اور واجب الوجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی عالم نہ ہوتی ہے، ایسا متصور نہیں ہے. تو اس قول پر یہ دلیلیں قائم کی ہیں. لأنہ یوسف ولا یوسف بہ، اس لیے کہ یہ موصوف ہوتا ہے اور اس سے صفت نہیں لائی جاتی ہے. تو اگر اصلاً یہ وصفی معنی رکھتا تو کبھی صفت بھی بن سکتا تھا، لیکن کبھی صفت نہیں بنتا، ہمیشہ موصوف ہی ہوتا ہے. تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ وصفی معنی اس میں نہیں ہے اور کہیں سے مستق نہیں ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تجری علیہ صفات ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نام ضروری ہے کہ اس کی صفات اس پر جاری ہوں. تو اصلی کوئی نام ہونا چاہیے کہ باقی صفات اسی پر جاری ہوں. اور اس کے قابل جتنے بھی الفاظ باری تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں سوائے لفظ اللہ کے، اس کے قابل اور کوئی نہیں ہے. تیسری دلیل کہ اگر یہ اصل میں وصف ہو تو جو بھی وصف ہوتا ہے وہ معنی کلی رکھتا ہے. جیسے حامد، کوئی بھی حمد بیان کرنے والا، اگرچہ کسی ایک کے لیے پھر خاص ہو جائے اپنی بعد میں، لیکن اصلی معنی کے لحاظ سے تو کثیر پرست کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جب کثیر پرست کی صلاحیت رکھے گا تو لا الہ الا اللہ یہ توحید نہیں بنے گا کہ اللہ جو ہے ایک مفہوم کلی ہوگا کہ معبود کوئی نہیں ہے مگر وہی جو معلوم ہے یا جس کی طرف پناہ لی جاتی ہے یا جس کے سکون و اقرار حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ سب معنی ایسے ہیں جو مفہوم کلی رکھتے ہیں. تو ایک مفہوم کلی کے لیے الہیت کا اس بات ہوا تو یہ توحید نہیں ہوا. جیسے لا الہ الا الرحمن کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جو انتہائی رحمت والا ہے. اگر یہ رحمان خارج میں غیر باری تعالیٰ کے لیے صادق نہیں ہے لیکن معنی تو اس کا عام ہے انتہائی رحمت والا. اس وجہ سے لا الہ الا الرحمن یہ کلمہ توحید نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اس لیے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عالم ہے اور اسی کے ساتھ مختص ہے، ابتدائی سے اسی کے ساتھ خاص ہے. تو جب الا اللہ کہا جائے گا تو محض ایک ذات کے لیے الہیت کا اس بات ہوگا، اور مفہوم کلی ہونے کی صورت میں شرکت سے معنی نہیں ہوگا.
یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد اپنا مختار مصنف نے بیان کیا کہ اظہر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ وصف ہے، یعنی وہ جس کی بات کی جائے جیسا کہ ان کا مختار ہے، یا جس میں عقل حرزدہ ہے، یا جس سے قلوب قرار پاتے ہیں وغیرہ، تو اصل میں تو یہ وصف ہے، معنی عام رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ پر غالب ہوگا اس طور سے کہ دوسرے میں بولا ہی نہیں جاتا، استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سارا کل عالم اور عالم کی طرح ہو گیا، جیسے لفظ سریا اور لفظ سعیق۔ تو سریا یہ سروا کی تصغیر ہے، سرائے واہ اور یہ اکٹھا ہوئے پہلا ساکن ہے، تو واہ کو یہ کر کے ادغام کیا تو سریا ہوا۔ تو اصل میں سروت سے لیا گیا، سروت کے معنی مالدار سے مالدار ہونا، اور سروا وہ عورت جو ہے وہ جو مالدار ہو، اور ایک عورت کا نام بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سریا یہ ستاروں کو بولتے ہیں، کہکشاں کو، تو اب کہکشاں کے لیے سریا عالم ہو گیا، اصل میں تو صفت کا واسطہ تھا، یعنی مالدار کے معنی میں۔ ایسے ہی سعیق، ساق عین کے فتح کے ساتھ زوردار آواز اور سعیق زوردار آواز والا، تو اصلاً جو ہے سعیق جو ہے صفت کا صیغہ ہے۔ پھر بعد میں خویلد ابن نفیل کا یہ لقب ہو گیا سعیق۔ تو جس طریقہ سے کہ یہ دونوں لفظ اصلاً صفت کے بعد میں کسی ایک کے لیے مختص ہو گئے، تو ویسے ہی لفظ اللہ یہ اصلاً تو صفت تھا، بعد میں غیر باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو اس کے لیے عالم کی طرح ہو گیا۔ تو اس کو کہا لما غلبہ بحث لا یستعمل فی غیری سارا کل عالم اجریہ مجرا ہو، یہ اجریہ لبا کی جزا ہے۔ جب اس پر غالب ہو گیا اور عالم کی طرح ہو گیا تو یہ عالم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ تو یہ اعتراض تو بہرحال باقی رہے گا کہ اصل وضع میں واجب تعالیٰ کے لیے کوئی عالم نہیں ہوا، اور جو ہوا تو وصف ہوا جو کثیر پر صدق کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ قوی ہے کہ واجب کے لیے کوئی عالم اصل وضع میں نہ ہو۔ تو یہ مانتے ہیں مصنف کہ جب اس پر غالب ہوگا اس طور سے تو اسی لفظ اللہ کو اس کے یعنی عالم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ فی اجراء الوصف علیہ و امتناع الوصف بھی وعدم وصف کے اس پر جاری کرنے میں، اور اس سے صفت لانے کے ممتنع ہونے میں، اور اس کی جانب شرکت کا احتمال کے راہ نہ پانے میں۔ جو اوپر دلیلیں دی گئی تھیں ان تینوں دلیلوں کو انہوں نے ختم کر دیا کہ جو عالم مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ موصوف ہوتا ہے، صفت نہیں بنتا ہے، اور کوئی نام ضروری ہے جس کے اوپر اس کی صفات جاری ہوں، اور اگر یہ صفت نہ ہوتا، اگر یہ صفت ہوتا تو لا الہ الا کلمہ توحید نہ ہوتا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب یہ عالم کے قائم مقام ہو گیا تو اب تمام صفات اس کے اوپر جاری ہوتی ہیں، اور یہ صفت خود نہیں بنتا ہے، تو اس کے ذریعے صفت لانا یہ محال ہو گیا، اور یہ عالم کی طرح ہوگا تو اس میں شرکت کا احتمال نہ رہا، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بن گیا۔ تو ان تینوں دلیلوں کا یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ عالم کے قائم مقام ہو گیا وصف کے اس پر جاری ہونے میں، اور صفت اس سے اس کے صفت بنانے کے محال ہونے میں، اور اس کی طرف شرکت کے احتمال کے راہ نہ پانے میں۔ اب دلیل دیتے ہیں اپنی کہ اصل میں صفت اور بعد میں غلبہ کی وجہ سے عالم ہوا، اصلاً عالم نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات من حیث ہوا، یعنی صفات وغیرہ سے قطع نظر خود ذات کے لحاظ سے بغیر کسی حقیقی یا غیر حقیقی امر کا اعتبار کیے ہوئے انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی لفظ سے اس پر دلالت کی جائے، یعنی ذات باری تعالیٰ کا تعقل و تصور جب کسی ذہن میں ہوگا تب وہ اس کے مقابلے میں لفظ وضع کرے گا، اور باری تعالیٰ کا تصور یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت ذات کا ادراک انسان کے بس میں نہیں ہے، یا حقیقت ذات کا ادراک وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں عالم بھی وضع نہیں کر سکتا ہے۔ فلا يمكن ید اللہ علیہ بلفظ، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے اوپر کسی لفظ سے دلالت کی جائے۔ اس پر مصنف نے ایک حاشیہ لکھا ہے اور کہا فیہ نظر،
خود انہوں نے کہا کہ اس میں نظر ہے، اس لیے لأن وضع لازم عالم یکفی فی تصورہ یتعقلہ بوجہ امتاز بھی عن غیرہ، کہ وضع عالم کے لیے محض اتنا کافی ہے کہ کسی ایسی طریقے سے، کسی ایسی وجہ اور ایسی صورت سے، صفت سے اس کا تعقل ہو جائے کہ وہ اپنے ماسوا سے ممتاز ہو جائے، اور جس وجہ سے امتیاز ہو وہ مسمى میں داخل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا ہے کہ حقیقت کا ادراک ہونا وضع علم کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی وجہ سے بھی اس کا ادراک ہو جائے تو کافی ہے، جیسے کہ خالق، رازق، مالک، ان سب سے اس کی صفات سمجھی جاتی ہیں اور ان کے ضمن میں ایک ذات بھی سمجھی جاتی ہے، تو ان صفات کے ضمن میں جو ذات سمجھی جاتی ہے اس کا تصور بالوجہ ہو گیا، اور بالوجہ ہو گیا تو اسی ذات کا جو جس کا تصور صفت کے واسطے سے ہوا ہے اسی ذات کے مقابلے میں علم وضع کر دیا جائے، یہ کافی ہے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ تحقیق، اور تحقیق یہ ہے کہ وضع علم کے لیے تصور و جمہ کافی ہے، تو خود مصنف نے اپنا رد کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہا ہے کہ علم کلام میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ اپنی کنہ ذات کا تصور کسی بشر میں پیدا فرما دے، یعنی انسان میں کنہ ذات کا تصور ہو سکتا ہے۔ جب ہو سکتا ہے تو وہ انسان جس کو حقیقت ذات کا ادراک ہو گیا وہ حقیقت ذات کے مقابلے میں عالم وضع کر سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ساری بحث اس وقت ہے کہ جب واضح انسان کو مانے، تو یہ آئے گا کہ انسان تو ادراک ہی نہیں کر سکتا تو وضع کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ کہ تصور و جمہ کافی ہے وضع عالم کے لیے، لیکن واضح باری تعالیٰ ہو تو اپنی حقیقت ذات کو جانتا ہے اور اپنی ذات کے مقابلے علم وضع کر دیا، تو اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے۔ یہ سب مصنف نے اپنے منہیہ میں کہا ہے۔ دوسری دلیل ان کی کہ اصل میں علم نہیں بعد میں علم ہوا، اس پر یہ کہا ہے کہ لأنہ لو دل علی مجرد ذاتہ، کہ لفظ اللہ اگر محض ذات پہ دلالت کرنے والا ہو، ذات مخصوص پہ دلالت کرنے والا ہو، تو باری تعالیٰ کے قول وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کا ظاہر کسی صحیح معنی کا افادہ نہیں کرے گا۔ اب یہ قرآن میں هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تو اگر یہ فی السماوات کا تعلق اللہ سے ہے تو معنی ہوگا کہ وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تو اللہ کے لیے مکان ہونا لازم آتا ہے، اللہ مکانیات سے پاک ہے۔ اور اگر اللہ کا اصلی معنی ہو المعبود ہو تو یہ معنی بن جائے کہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے آسمانوں اور زمین میں، تو یہ معنی صحیح رہے گا۔ اور اگر اس کا کوئی وصفی معنی نہیں لیتے ہیں، محض ذات کے مقابل رکھتے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہی ذات ہے آسمانوں اور زمین میں، اور ذات کے لیے مکان ہونے لازم آگا، یہ محال ہے۔ ظاہر اس لیے کہا کہ ایک ترکیب اور ہو سکتی ہے کہ فی السماوات والارض یعلم سرکم وجہرکم، تو فی السماوات والارض کا تعلق یعلم سے ہو کہ آسمانوں اور زمین میں تمہارے نہاں عیاں کو جانتا ہے، تو اس صورت میں صحیح معنی بن جائے گا۔ اور هو اللہ یہ الگ ہو جائے کہ وہی اللہ ہے۔ اور اگر لفظ اللہ کو علم مانے تو بھی علم کے ساتھ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معروف ہوتا ہے، اور ان خصوصی صفات کی وجہ سے وہ مشتق کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے انت حاتم، یعنی انت جواد سخی، ایسی شاعر نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ، اسد علیہ، تو اسد تو اس میں جامد ہے، علیہ اس سے کہاں سے متعلق ہوگا، لیکن اسد کے لیے جرات اور شجاعت کا معنی معلوم ہے، تو اس معنی لازم کے لحاظ سے اس نے کہا ہے یعنی ہوا شجاع علیہ جریء علیہ، اور فی الحروب نعامۃ یعنی فی الحروب جبان، کہ شتر مرغ کے لیے بزدل ہونا کے وصف یہ لازم ہے، تو اس لازم اور معروف معنی کی وجہ سے فی الحروب نعامۃ کہا، اور اسد کے معنی معروف شجاع کے لحاظ سے اسد علیہ کہا۔ تو ویسے ذات باری تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونا یہ
لازم ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے تو وہی تمام صفات کمالیہ کے جامع ہے، یہ معنی بن سکتا ہے۔ یا معبود ہونے کے معنی اس کے لیے لازم ہے، اس لازم معنی کے لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہے جس کی بات کی جاتی ہے اور آسمانوں میں، تو وہ معنی صحیح بن جائے گا۔ تیسری دلیل دی ہے یہ عالم نہیں ہے، وہ اصل میں وصفی ہے۔ وہ دلیل یہ کہ اشتقاق کا مطلب ہے دو لفظوں میں سے ایک کا معنی اور ترکیب میں دوسرے کا شریک ہونا، کہ دو لفظ ہیں اور ایک دوسرے کا معنی میں اور ترکیب میں شریک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے مشتق ہے۔ اور یہ بات لفظ اللہ میں اور مذکورہ اصول میں جو اصول بنا گیا کہ الہ الہاتن سے لیا گیا ہے اس میں صادق ہے۔ تو جب یہ بات صادق ہے تو الہ کو اس سے مشتق ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اشتقاق کا جو اصلی معنی ہے کہ دو لفظوں میں سے ایک دوسرے کا معنی و ترکیب میں شامل ہو، یہ شریک ہو، یہ بات پائی جا رہی ہے کہ الہ کا معنی بات کرنا، الہ جس کی بات کی جائے، اور ترکیب بھی اسی طرح سے ہے الہ الہن۔ تو یہ دو شرکت پالی گئی، لہذا اشتقاق کا معنی صحیح ہو گیا۔ جب مشتق ہوگا تو وہی اصل وضع میں وصف ہوگا اور پھر بعد میں غلبہ کی وجہ سے عالم ہوگا۔ اس کا جواب یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ علم ہے وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ الہم سے وہ بنا ہے۔ ابن مالک نے شرح تحصیل میں یہ کہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے لیا گیا ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اللہ میں ال تو حرف تعریف ہو گیا، لا یہ معطل ہوا جس میں لا میں پہلا حرف فا یہ صحیح ہے، دوسرا حرف عین ہے، یا لاہ میں الف یہ یا سے بدلا ہوا ہے تو یہ معطل العین ہے، اور آخر میں ہا ہے یہ صحیح ہے، تو لا جو ہے یہ معطل العین صحیح الفا واللام ہے، اور الہ یہ فعال کے وزن پر ہے، اور فعال کے وزن پر ہوا تو یہ معموز فا صحیح العین واللام ہوا، فعال میں الہن یہ پہلا حرف اس کا حمزہ ہے اور لام اور ہا یہ صحیح ہے، تو یہ معطل معموز الفا صحیح العین واللام ہے۔ تو دو الگ الگ مادے ہیں، ان کو ایک بنانا کسی طریقے سے صحیح نہیں، یہ لفظاً ہو گیا، اور مانن اس طرح سے یہ صحیح نہیں ہے کہ لفظ اللہ یہ جاہلیت میں اسلام میں ہمیشہ ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص رہا ہے، کبھی غیر کے لیے نہیں بولا گیا، اور لفظ الہ پہلے یہ غیر باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا تھا، تو مانن بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ الہ تو یہ ہر دور میں ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص رہا، یہ ہے لفظ اللہ یہ ہر دور میں ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص رہا، اور الہ جو ہے اصل میں غیر کے لیے بھی بولا جاتا تھا، آلہۃ خیر ام اللہ الواحد القہار قرآن میں آیا، تو وہ آلہہ جو الہی کی جمع ہے، تو یہ غیر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور لفظ اللہ کا اطلاق کہیں غیر پر نہیں ہوتا ہے، تو لفظاً معنن کسی طرح سے یہ صحیح نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا ابن مالک نے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہ سے بنا ہے اور حمزہ گرا دیا گیا اور ال اس کے بدلے میں لایا گیا، الہ ہوا، تو یا تو حمزہ یوں ہی ابتدان گرا دیا گیا، تو حمزہ یوں ہی ابتدان گرا دیا گیا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخر میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے یدن ہے دمن ہے، تو آخر سے محل تغیر و تصرف ہوتا ہے، تو یدن دمن سے آخر کا حذف کر دیا گیا، لیکن شروع میں کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو یہ محل تغیر نہیں، یہ جبھی ہوگا کہ جب کوئی اس میں سبب پایا جائے، جیسے عیدتن، تو عیدتن اصل میں وعدن تھا، واو کا حذف کیا گیا ہے، تا کو عوض میں لایا گیا ہے، تو یہاں سبب پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کا فعل ہے یہ عیدو، یہ عیدو اصل میں تھا، تو فعل میں واو ساقط ہوا، تو مصدر میں بھی اس کی موافقت کے لیے ساقط کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ کہیں سبب
والا ہو اور اس سے مشابہت پائی جا رہی ہو، جیسے ریقتن بمانا ورق. تو چونکہ ریقتن عدتن کے وزن پر ہے، ورق کے معنی میں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واو گرا دیا گیا ہے اور عدتن کی طرح اس کو کر دیا گیا ہے. تو یہ عدتن سے لفظاً مشابہت رکھتا ہے، اس لیے کہا گیا. اور اگر یہ ریقتن ورق کے معنی میں نہ ہوتا تو سیدھے یہ کہا تھا کہ یہ 3 حرفی تھا 2 حرفی ہو گیا، جیسے لغتن لستن. ورق کے معنی کے ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عدتن سے مشابہت کی بنا پر اس کے شروع سے واو حذف کر دیا گیا. تو لفظ الہ سے ابتداءً الف کو حذف کر دینا، یہ نہ تو اس میں کوئی سبب پایا جاتا ہے، نہ ذی سبب سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے. تو ابتداءً الف کا حذف کر دینا یہ درست نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ الہ تھا اور یسلو کا قاعدہ ہے، یسلو ہے تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے حمزہ متحرک ماحول اس کا ساکن، تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے سین کو دے دیا اور حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا، تو یسلو ہو گیا. تو اس قاعدے سے یہاں کیا گیا ہے کہ الہ تھا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے لام کو دیا گیا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے لام کو دی گئی تو الہ ہوا، اور حمزہ کو گرا دیا گیا تو الہ ہوا. پھر اس کے بعد لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا تو اللہ ہوا. کہا کہ اگر اس طور پہ مانتے ہیں تو یہ بھی قاعدے کے قیاس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ یہ اصل و قد افلح والا قاعدہ محض جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے. وجوبی ہے تو رویت کے افعال میں ہے، اور را یرا یہ فعل ہے اور ایک لفظ ہے. لیکن الہ یہ تو 2 لفظ ہے، الحرف تعریف اور الہ الگ کلمہ. تو 2 کلمے میں وجوباً نقل حرکت یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اور یہاں مان رہے ہیں کہ وجوبی طور پر ہمیشہ اللہ ہوگا، یعنی پہلے حمزہ کی حرکت نقل کر کے لام کو دی جائے گی اور پھر حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، الہ ہوگا، پھر ادغام کر دیا گا تو اللہ ہوگا. تو وجوبی طور پر ایک کلمے میں نقل حرکت یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. یہ اصل وقت افلا قاعدہ وجوباً کہیں 2 کلمے میں جاری نہیں ہوتے، 2 کلمے میں یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور ایک کلمے میں ثابت ہے تمہارا افعال رویت میں. تو یہ ایک اعتراض یہ ہوا. دوسرے یہ ہے کہ الہ تو آسان ہے، اور الہ کے حمزہ کی حرکت لام کو دی اور حمزہ کو گرا تو الہ ہوا. یہ مثلین جمع ہو گئے اور مثلین متحرک ہوئے، تو الہ یہ تو الہ سے زیادہ ثقیل ہو گیا. تیسرے یہ ہے کہ ال کا لام جو ہے وہ ساکن تھا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے لام کو دی اور پھر لام کو ساکن کر دیا. حمزہ کو گرانے کے بعد ادغام کرنے کے لیے اللہ کیا تو حمزہ لام پر حرکت بھی دی، پھر اس کے بعد پھر ساکن بھی کیا، تو حرکت دینے کا کام تو بیکار ہو گیا. تو یہ بیکار کام ہو گیا. جیسے کہ بیسا میں بعد نے کہا ہے کہ اس نے ایسے تھا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے با کو دی، تو پہلے با کی حرکت زائل کی پھر با پر حرکت دے دی، تو حرکت زائل کی پھر حرکت دی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس قول کو قوی قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک کلمے میں کہنے والے نے کہا ہے اور یہ تو 2 کلمے ہیں. چوتھا یہ کہ جو حرف حذف ہوتا ہے وہ موجود اور ثابت کی تقدیر میں ہوتا ہے. تو الہ میں حمزہ اگر سے حذف کر دیا گیا ہے وہ موجود کی تقدیر میں ہے. جب موجود کی تقدیر میں ہے تو الگ ہوا، الہ الگ ہوا، لا الگ ہوا. حمزہ کا حذف کرنے کے بعد الگ ہوا، لا الگ ہوا، اور حمزہ بیچ میں جو حذف ہو چکا ہے یہ ثابت کے تقدیر میں ہے. تو 2 الگ الگ کلمے ہوئے. جب 2 الگ الگ کلمے ہوئے تو ان میں ادغام نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ابو عامر بصری ان کا ادغام کبیر ہوتا ہے. ادغام صغیر تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس میں 2 حرفوں کے جنس کر دیا جائے، جیسے شدہ ہے تو شددہ ہے تو شدہ کیا، مدہ ہے تو مددہ کیا، امددو ہے تو یہ مدو کیا گیا. اور ادغام کبیر ہے کہ 2 لفظوں میں ایسا ہو، جیسے اس ذہبہ مغاظبہ، تو اس الگ ہے، ذہبہ الگ ہے. اب زال مثلین جمع ہوئے تو
دو کلموں بھی مثلین جمع ہو تو ان کے نزدیک ادغام ہو سکتا ہے. لیکن من یبتغی غیر الاسلامی دینا، یہاں یبتغی غیر غین جمع ہے اور ان کے نزدیک ادغام کبیر یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یبتغی میں من نے جزم کیا، جزم کی وجہ سے یا ساقط ہو گئی، تو جبکہ اس کی یا کا ساقط کرنا واجب ہے جزم کی وجہ سے. تو یا جو ساقط ہو گئی وہ موجود کی تقدیر میں ہے. یہ موجود کی تقدیر میں ہے تو یبتغی الگ ہوا، غیر الگ ہوا، یہ دو کلمے الگ الگ ہوئے، اور جب الگ الگ ہوئے تو ادغام نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تو واجب الحذف مانتے ہیں کہ ادغام نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں جائز الحذف میں ادغام لازم کرتے ہیں، تو یہ کسی طرح درست نہیں ہے. اور بھی انہوں نے کلام کیا ہے. کہا گیا کہ اس کی اصل لاہ ہے، یہ سریانی زبان میں ہے. پھر اس کی تعریف ہوئی اخیر کا الف حذف کر کے، تو الف اخیر کا تو لا ہوگا اور الف لام اس میں داخل کر کے. اب یہ الگ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ میں اس سے پہلے یہ فتح یا ضمہ جس کے لام کی تخفین ہوتی ہے یعنی پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لام کو پر پڑھنا جبکہ اس کا ماقبل مفتوح ہو یا مضمون ہو یہ سنت ہے، یعنی یہ طریقہ ہے. اور کہا گیا کہ مطلقاً یعنی مکسور ہو تب بھی، اور اس کے الف کو حذف کرنا یعنی اللہ کہنا یہ لعن ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس سے صریح یمین منعقد نہیں ہوتی. یعنی باللہ اگر کسی نے کہا الف کو حذف کر کے تو یمین نہیں ہوگی. ہاں نیت ہو تو ہو جائے گی. تو صریح یمین وہ ہوتی ہے جس میں نیت کی ضرورت نہیں. اور باللہ الف کو حذف کر کے کہتا ہے تو اگر نیت کہتا ہے کہ میری قسم کی ہے تب تو قسم مانیں گے ورنہ نہیں. چونکہ باللتن یہ بلل سے لیا گیا جس کا معنی تر ہونا، تو قسم کا معنی اسے بنتا ہی نہیں ہے. لیکن کوئی کہتا ہے کہ میری مراد باللہ ہے تو قسم مان لیں گے. لیکن الف حذف کر کے ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے. جیسے شاذ نے کہا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ملہ بارک فی الرجال. تو پہلا جو ہے بارک اللہ ہے، یہ بار وافر ہے جس کا اصل وزن تو مفاعلتن 3 بار ہوتا ہے، لیکن مفاعلتن کو قبض کی وجہ سے کہیں بھی مفاعیل کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا جو کلمہ ہے مفاعلتن وہ قبض کی وجہ سے فعول ہو جاتا ہے، عربی میں فعول ہی آتا ہے. تو یہاں پر ہے الا لا با مفاعیل رک اللہ فی مفاعلتن رک اللہ فی مفاعلتن، اور لاہو کہیں تو وزنی نہیں بنے گا. سہیل فعول، تو یہ ضرورت کی وجہ سے الف کو حذف کیا ہے. تو ضرورت شعری میں ایسا واقع ہے مگر لا نہیں. یہ کہا کتنا ہو گیا؟